بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا وہ ایک ہے، کہا اس کی کیسے پہچان ہوئی کہ وہ چلانے والا اس نظام کو ایک ہے؟ اس نے کہا کہ وہ پہچان بھی مجھے چرخے میں ہوئی۔ اس نے کہا وہ چرخے میں، چرخے نے یہ بات کیسے بتائی؟ کہا حضرت اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا آ جاتا ہے نا چرخہ چلانے میں تو پھر چرخہ بہت تیز چلتا ہے، میرا دھاگا ٹوٹتا ہے، یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ دو کا زور لگتا ہے تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میں اکیلے چلاؤں تو میرا نظام چلتا ہے، اگر دو ہو جائے تو نہیں چلتا۔ میں نے یہی سوچا کہ اگر دو چلانے والے ہوتے تو سورج تیزی سے چلتا، دن جلدی گزر جاتا، دو چلانے والے ہوتے تو رات جلدی سے گزر جاتی، گڑبڑ پیدا ہوتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلانے والا ایک ہے جو نظام کو صحیح معنی میں چلا رہا ہے۔ جس طرح میں ایک اکیلی چلاتی ہوں تو میرا چرخہ صحیح چلتا ہے، میرا دھاگا نہیں ٹوٹتا۔ کہا اچھا اگر دوسرا دوسری سائڈ پہ ہو جائے؟ اس نے کہا پھر تو گڑبڑ ہے، وہ چرخے کو اپنی طرف کھینچے گا، میں اپنی طرف کھینچوں گی تو تب بھی نظام نہیں چلے گا، نظام میں گڑبڑ پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نظام کائنات کو چلانے والے دو آ جائیں، ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا تو یہ نظام نہیں چلے گا، یہ نظام نہیں چلے گا۔ تو واقعی یہ عورت ایک عقل مند بڑھیا تھی جس نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی، ایک عالم دین کو بھی سمجھا دیا کہ میرا اللہ ایک ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ واقعہ آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے تبع اول حمیری۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، تبع اول حمیری ایک بہت بڑا بادشاہ ہے یمن کا۔ یہ میرے آقا کے دنیا سے جلوہ افروز ہونے سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس تبع اول حمیری ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ یمن سے نکلتا ہے، جس کے ساتھ 12,000 علماء، حکیم، طبیب اور ڈاکٹر ہیں۔ اس کی جو سوار فوج ہے وہ 1,32,000 ہے۔ اس کی پیدل فوج جو ہے وہ 1,13,000 ہے۔ ہاتھیوں کا لشکر، گھوڑوں کا لشکر، اونٹوں کا لشکر، خچروں کا لشکر، بہت بڑے اعزاز کے ساتھ، تیاری کے ساتھ بادشاہ یمن سے نکلا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، یمن سے نکلا، روانہ ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، راستے میں لوگوں نے دیکھا تو لوگ اش اش کر کے رہ گئے۔ اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا پہرے دار، 1,13,000 پیدل فوج، 1,32,000 فوج سواریوں پہ، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا جلوس، دنیا نے استقبال کیا۔ چلتے چلتے وہ بادشاہ مکے پہنچا تو اہل مکہ نے اس کا استقبال نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یار کیا بات ہے، اہل مکہ نے میرا استقبال نہیں کیا، کیا بات ہے؟ تو ان علماء نے ان کو بتایا کہ یہاں پر اللہ کا آخری نبی آئے ہوا ہے، یہ قوم ہے اس اللہ کے آخری نبی کی، یہاں ہر سال لوگ حج پہ آتے ہیں اور
بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، کوئی گھوڑے پہ آتا ہے، کوئی اونٹ پہ آتا ہے، کوئی خچر پہ آتا ہے، کوئی ہاتھی پہ آتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے ان لوگوں نے تیری طرف توجہ نہیں دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں اس قوم کا ملیا میٹ کر دوں گا، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں اس قوم کو مار دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، جب اس نے یہ نیت کی، ارادہ کیا، اس نے کہا نعوذ باللہ میں بیت اللہ پھر سے بڑے آنے پر انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، جو ہی پھر سے پہنچیں گے سٹیج ان کے حوالے۔ میرے عزیز، فرمایا جب میں یہاں پہنچا تو ان لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں کے رہنے والوں کو میں قتل کر دوں گا۔ بس یہ ارادہ کیا، بادشاہ کے ناک سے، اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، خون، اور خون میں بدبو۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب علاج کرنے لگے، علاج کر رہے ہیں، فاقہ نہیں ہوا، پریشانی کا عالم بڑھ گیا۔ ان علماء، 12,000 علماء میں ایک عالم دین نے کہا اے بادشاہ سلامت، مرض آسمانی ہے، علاج زمین کا ہو رہا ہے، کس طرح فائدہ ملے؟ ذرا یہ بتا، تو نے اہل مکہ کے بارے میں کیا سوچا، کیا نیت کی، کیا کہا؟ کہا میں نے نیت کی کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں گا اور اہل مکہ کو قتل کر دوں گا۔ ان لوگوں نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ اس غصے میں نے یہ کہا۔ اس عالم دین نے کہا وہ بدبخت، توبہ کر، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کے آخری نبی نے آباد کرنا ہے، اور یہ مکہ اس کا جائے ولادت ہے، پیدائش کا شہر ہے، توبہ کر، تجھے صحت مل جائے گی۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی۔ جب سچے دل سے توبہ کی، میرے عزیز، خون بند ہو گیا، بیماری سے صحت ہو گئی، خوش ہو گیا، میری زندگی بچ گئی۔ کہا اہل مکہ کو بلاؤ، اہل مکہ کو بلایا گیا، 7 سونے کی اشرفیاں دی اور ایک سوٹ کپڑوں کا دیا، اور بیت اللہ شریف کو اس نے یہ کالا غلاف، یہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے، یہ سب سے پہلے اس طبہ اول حمیری بادشاہ نے اس کو پہنایا۔ یہ ریشمی لباس اس طبہ اول حمیری بادشاہ نے اس کو پہنایا بیت اللہ کو۔ دل بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے معلومات لی، پھر اس وقت کے علماء نے اس کو بتایا کہ وہ آخر الزمان نبی یہاں آئے گا، یہاں اس کی ولادت ہوگی، یہ اس کا بیت اللہ ہے، اس کی طرف وہ اللہ کا آخری نبی منہ کر کے نماز ادا کرے گا، اور پھر اہل مکہ آپ کی مخالفت کریں گے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ جائیں گے، مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر طبہ اول حمیری نے کہا مجھے مدینہ دکھاؤ، اب میں نے مکہ دیکھ لیا، اب میں مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر طبہ اول حمیری کو لوگ مدینہ لے گئے، جس کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب لے گئے۔ یثرب پہنچے، دیکھا، کہا یہ اس محبوب کا ہجرت گاہ ہے، وہ آخر زمان نبی مکہ سے ہجرت کرے گا، مدینہ آ جائے گا، اور پھر آپ کا مسکن مدینہ میں رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، طبہ اول حمیری کے دل میں میرے سونے نبی کی محبت پیدا ہوئی، آپ کا پیار پیدا ہوا۔ آپ نے اپنے علماء سے کہا وقت گزر گیا ہے، کافی لمبا سفر کیا ہے، اب کیا ارادہ ہے واپسی کا؟ ان علماء نے کہا ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں، قسمت سے، مقدر سے مدینے آ گئے ہیں، اب مدینے سے
بستی ایسی ہے اللہ کی قسم، آج بھی جب کوئی امتی مدینے چلا جاتا ہے مدینے سے واپسی کے لیے جی نہیں کرتا کہ میں مدینہ چھوڑوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ 30 سال تک مسجد نبوی میں امامت کرائی، 30 سال تک، اور ایک فرض حج کے سوا حج کے لیے دوبارہ مکہ بھی نہیں گئے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ہر سال امام مالک حج کے لیے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا، اور ڈر لگتا ہے کہیں میرا قدم مدینے سے باہر نکلے اور میرے اوپر موت آ جائے، میں زندہ بھی مدینے میں، میں مردہ بھی مدینے میں۔ فرمایا میں فوت بھی ہو جاؤں تو میری قبر جنت البقیع میں بنے۔ امام مالک مدینے میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو میرے عزیز، طب اول حمیری سے علماء نے کہا ہم جانے کے لیے تیار نہیں، کہا معلوم ہو رہا ہے اس نبی کی آمد میں آنے میں ٹائم بڑا ہے۔ پھر ان علماء نے کہا ہاں ٹائم تو بہت زیادہ رہتا ہے، ہم کوشش کریں گے اس نبی سے ملاقات کرنے کی۔ اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا تو ہماری اولاد ملاقات کر لے گی، ہماری اولاد کی اولاد ملاقات کر لے گی، ہماری اولادوں کی اولاد ملاقات کر لے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا ضرور ہوگا، سنیے اس کی باتیں، کہا کچھ بھی نہ ہو پر اتنا ضرور ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہماری قبریں مدینہ میں بن جائیں گی۔ وہ مدینے والا سرکار جب مدینے میں آئے گا اس کے قدموں کی دھول اڑ کر ہوا میں چلے گی، کبھی کوئی دھول ہماری قبر پر بھی آن پڑے گی۔ اللہ، حضور کے قدموں نالین مبارک سے لگی ہوئی مٹی ہماری قبر پہ لگ جائے گی۔ بس ہم نے ارادہ آج سے کر لیا ہے کہ ہم حضور کے نام لیوا بھی ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ ہم نے آقا کی آمد سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو حضور کا امتی بنا لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پھر طب اول حمیری نے کہا تم ایسے نہ ٹھہرو، ایسے چٹیل میدان پر کیا کرو گے؟ میں تمہارے لیے مکان بناتا ہوں۔ 400 مکان بنائے طب اول حمیری بادشاہ نے، 400 مکان بنائے مدینہ میں، اور ایک مکان بنایا آپ نے ڈبل منزل، 2 منزلہ مکان بنایا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، وقت گزرتا گیا، دور چلتا گیا، حتیٰ کہ وہ زمانہ آ گیا 1000 سال کے بعد جب میرا سونا نبی دنیا میں آ گیا، آمنہ کا لال دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس مکان کی چابی میرے پاک نبی کے نام پہ طب اول حمیری نے خط لکھا۔ کیا لکھتا ہے اپنے خط میں؟ کہتا ہے کم ترین مخلوق طب اول حمیری، میں اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، محمد الرسول اللہ، تیری نبوت اور رسالت پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، مجھے اپنی امت میں شامل کرنا، میرے ایمان کی تصدیق کرنا۔ یہ خط لکھ دیا، 2 منزلہ مکان میرے پاک نبی کے لیے بنایا طب اول حمیری نے۔ خط بھی چھوڑا، یہ 400 مکان اور 1 مکان ڈبل منزل، یہ ان علماء کے پاس چھوڑی اور کہا یہ میرا خط اپنے پاس رکھ لینا، اور نسل در نسل یہ خط لوگوں کو بطور امانت دیتے رہنا۔ یہ مکان بھی ایک زمانہ آئے گا، وہ سونا نبی آئے گا، وہ سونا نبی مدینے آئے گا، تو یہ میرا پیغام، میرا خط، یہ مکان اس سونے نبی کے حوالے کرنا۔
میرے عزیز بالآخر ہجرت کا زمانہ آ گیا، میرے سونے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی۔ میرے عزیز آج بھی وہ ٹیلہ مدینے میں موجود ہے، دونوں طرف سے روڈ ہے، درمیان کے اندر ایک ٹھیکری ہے۔ آپ یقین جانے میں نے ایک دوست سے پوچھا، جب ہم اس روڈ پہ قباء کے لیے مسجد جمعہ کی زیارت کے لیے نکلے، اس طرف بھی روڈ ہے اس طرف بھی روڈ ہے، درمیان کے اندر ایک ٹھیکری ہے۔ میں نے گربی سے پوچھا، رے بھائیا یہ ٹھیکری کیوں کھڑی ہے؟ کہا جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اہل مدینہ کی بچیاں اس ٹھیکری پہ چڑھ کر یہ آواز دے رہی تھی، طلع البدر علینا۔ یہ گیت اللہ یا رسول حق چاریہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فرمایا یہ وہ ٹھیکری ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر مدینے کی بچیوں نے میرے سونے نبی کا استقبال کیا۔ وہ ٹھیکری آج بھی، اس طرف بھی روڈ ہے اس طرف بھی روڈ ہے، درمیان میں وہ جگہ ہے۔ اہل مدینہ نے روڈ بنائے پر اس نشانی کو باقی رکھا کہ اس ٹھیکری پہ کھڑے ہو کر اہل مدینہ کی بچیوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ تو جب میرے پاک نبی مدینہ آئے نا، اہل مدینہ نے اس دن لنگر بھی پکایا، ہر آدمی نے اپنی طاقت و توفیق کا لنگر بھی پکایا اور اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ آج میرا نبی آ گیا، آج آمنہ کا لخت جگر آ گیا، اللہ کا محبوب آ گیا۔ میرے عزیز حضور علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو تمام اہل مدینہ گھر سے باہر نکلے، استقبال کیا اور ہر آدمی نے عرض کی، حضور آج میرے مہمان بنے، آج میرے پاس آ جائیں، آج میرے پاس آ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے سونے نبی نے فرمایا تم سارے دعوت دینے آئے ہو، میں تم سب کا مہمان ہوں، پر چھوڑ نہ دیں اللہ کہ اوپر اس معاملے کو میں اپنی اونٹنی کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اونٹنی کے گلے میں ڈال دیتا ہوں۔ میری اونٹنی کی مرضی ہے، جہاں چاہے بیٹھ جائے میں اسی کا مہمان بن جاؤں۔ سب نے کہا حضور ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ کئی قبیلے تھے مدینے میں، کئی خاندان تھے، کئی قومیں بس رہی تھیں۔ میرے آقا نے اونٹنی کی مہار اس کے گلے میں گول کر دی اور اونٹنی روانہ ہو گئی۔ میرے عزیز آج دنیا حضور کے علم کے بارے میں پوچھتی ہے، اللہ کی قسم ہے میرے محبوب کی اونٹنی بھی جانتی ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ اونٹنی چلتی چلتی اس مکان میں آ کے بیٹھ گئی، اللہ اس مکان میں آ کے بیٹھ گئی جو مکان دو منزلہ مکان تھا، اونٹنی آ کے بیٹھ گئی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس مکان کا مالک جو بظاہر مالک ہے حضرت ابو ایوب انصاری، اس کو بلاؤ۔ اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری آ گئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری چابیاں دے، مکان ہمارا ہے۔ حضرت ایوب انصاری نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہمارا یار، ہمارا امتی تبا اول حمیری نے یہ مکان ہمارے لیے بنایا ہے، نسل در نسل یہ مکان چلتا چلتا 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب یہ مکان تیرے پاس ہے، چابیاں دے۔ میرے آقا کو چابیاں دی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا تبا اول حمیری کا خط بھی دے۔ یار نے خط بھی لکھا تھا نا، وہ خط بھی دے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے خط بھی دیا، چابیاں بھی دی۔ تو میرے سونے نبی نے خط کو پڑھا اور فرمایا اے تبا اول حمیری،
تیرا یہ خط قبول ہے، تو ہمارا امتی ہے، آفرین شاباش ہو تیرے ایمان پر۔ 1000 سال پہلے اس نے حضور علیہ السلام کو نبی مانا اور آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا۔ یہاں حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی، حضور میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا کتنے آدمیوں کا کھانا پکایا ہے؟ کہا حضور میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی یار آ رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور آقا علیہ السلام۔ میں نے 2 آدمیوں کا کھانا پکایا۔ میرے آقا نے فرمایا جا مدینے کے فلاں 3 سرداروں کو بھی بلا۔ اس وقت مدینہ میں 3 بڑے سردار تھے۔ فرمایا ان 3 آدمیوں کو بھی بلا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری گئے اور 3 سرداروں کو بلا لایا۔ میرے پاک نبی کے سامنے دسترخوان رکھا۔ میرے آقا نے اس کھانے پر کچھ پڑھا اور پھر فرمایا کھانا تناول کرو۔ 3 سردار، 2 حضرت ابو بکر صدیق اور میرا پاک نبی، 5 آدمیوں نے مل کے وہ کھانا کھایا، کھانا بچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری جا مدینہ میں 60 آدمی فلاں کو بھی بلا۔ حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ میں گئے، ان 60 آدمیوں جن کے نام میرے پاک نبی نے لیے تھے 60 کو بلایا۔ ان 60 آدمیوں نے وہی کھانا کھایا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری جا فلاں 70 آدمیوں کو بلا۔ 70 آدمی اور بلائے، کھانے پہ بیٹھے، پھر کھانا کھایا۔ وہ 70 آدمی بھی کھانا نہ کھا سکے، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ کھانا تھا 2 آدمیوں کا، 70 آدمی اور نے بھی کھانا کھایا۔ جب 70 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، پھر میرے پاک نبی نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، جی میرے آقا۔ فرمایا کھانا اٹھا اب گھر لے جا، تو بھی کھا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اٹھایا، گھر لے گیا، کھانا اپنے گھر والوں کو کھلایا، خود بھی کھایا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ایوب انصاری سن، آج جتنے لوگوں نے یہاں مدینہ میں تیرے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے، شام تک سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ آج شام تک یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور شام کو مدینے کی ہر کونے میں تجھے مسلمان نظر آئے گا، صحابی رسول نظر آئے گا۔ ہم نے رنگ بھر دیے۔ ابو ایوب انصاری کھانا کھلایا، اس کھانے کی برکت یہ ہوگی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے پاک نبی کی مقدس، معطر اور مطہر زندگی، میرے آقا کی شان، آپ کی عظمت۔ ایک مقدس قاتل ہر دور میں، کیا لوگوں نے میرے آقا سے مخالفت نہیں کی؟ سکے چچو نے بھی مخالفت کی۔ ابو لہب حضور علیہ السلام کا سکا چچا تھا۔ ولید بن مغیرہ بہت بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ اس نے سونے کا بت بنایا تھا، سونے کا، توجہ کرنا، سونے کا بت بنایا تھا۔ ایک دن اس کے بت میں ایک مسفر جن، کافر جن، وہ اس کے بت میں گھس گیا اور آوازیں دینے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ وہ جن، کافر جن تھا، وہ اس بت کے اندر گھس کر آوازیں دینے لگا۔ جب اس نے آواز دی نا اور یہ آواز بلند ہوئی، ولید بن مغیرہ بڑا خوش ہوا، کام بن گیا۔
ہم تو روزانہ پتنگڑا اڑایا کرتے تو کوئی نہیں مانتا تھا، آج میرا بت بول رہا ہے، آج میرے خدا میں جان آ گئی، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، شور مچ گیا کہ جی ولید بن مغیرہ کا بت اس کا خدا بولنے لگا، اور نعوذ باللہ اس خدا نے انکار کر دیا حضور علیہ السلام کی نبوت کا۔ میرے پاک نبی کو یہ اطلاع ملی، اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے مکہ میں، ولید بن مغیرہ کے گھر کے اندر میرے پاک نبی تشریف لے گئے۔ جب میرے پاک نبی اندر تشریف لے گئے تو بت سے اندر سے آواز آئی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے اہل مکہ، تم تو کہتے تھے آواز آتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اب کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا یار کل پرسوں اس کی آوازیں یہی تھی، آج جب مجمع بھی اکٹھا ہو گیا، حضور علیہ السلام بھی آ گئے، اس نے اپنی بات بدل دی، تبدیل کر دی۔ میرے پاک نبی فاتحانہ انداز میں وہاں سے نکلے کہ جیت ہماری ہو گئی، فتح ہم نے حاصل کر لی۔ آگے آئے تو میرے پاک نبی نے ایک جن کو دیکھا، مہیمن جس جن کا نام ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے ہاتھ خون سے آلودہ ہے، تازہ دم، اس نے قتل کیا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے پاک نبی نے اس مہیمن جن سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور میں ولید بن مغیرہ کے گھر سے آیا ہوں۔ کیا میرے آقا نے فرمایا یہ تیرے ہاتھوں پہ تازہ خون ہے؟ کہا ایک جن کو قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا حضور ایک مسفر نامی جن ہے جو کافر ہے، میں کہیں سفر پہ گیا تھا، باہر نکلا تھا، میں آج اچانک گھر آیا تو میرے بیوی بچے گھر میں رو رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسفر جن ہے جو کافر ہے، ولید بن مغیرہ کے بت میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ گمراہی پر آ رہے ہیں۔ میرے آقا جب میرے گھر والوں نے یہ بات کی، میں نے تلوار اٹھائی اور اس مسفر جن کے پیچھے نکلا، میں نے جا کر اس جن کو قتل بھی کیا، اور قتل کرنے کے بعد آج میں اس کے بت میں آیا اور میں نے آ کر آج آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ یہ اگلی آواز مسفر جن کی تھی، آج کی آواز حضور میری تھی، آج کی آواز میری تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے؟ حضور ہاں میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اتنا پیار میں اپنے اولاد سے نہیں کرتا، جتنا پیار جن بھی حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، میرے آقا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مدینہ میں ایک بستی ہے، ایک وادی ہے، اسے وادی جن کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا گزر ہوا۔ جب جنات کا گزر ہوا نا جی، تو میرے پاک نبی کی قرات سنی، سبحان اللہ، کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سورۃ الرحمن فجر کی نماز تھی، جنات جا رہے تھے ہوا میں، تو جب سنی میرے آقا کی قرات رک گئے، ٹھہر گئے اور بیٹھ گئے، قرات سنی اور قرات سننے میں لطف اندوز ہوئے اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جنات کی اس جماعت نے کلمہ بھی پڑھا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تو اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا، وہ شان والا نبی عطا فرمایا جسے جنات نے بھی پہچانا، جانوروں نے بھی پہچانا، درختوں نے بھی پہچانا۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا
کہ ایک یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے صحیح سنا، میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ کہا نبی آتے ہیں تو پھر معجزے لے کر آتے ہیں، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کون سا معجزہ لے کر آئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا حضور میرے گھر کے اندر کھجور کا ایک خشک تنا کھڑا ہے، صدیوں سے میں نے اسے سرد و شاداب نہیں دیکھا، میں نے اس پر کھجوریں نہیں دیکھی۔ اگر میرے گھر کا وہ کھجور کا خشک تنا تیری نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں چل کر جاؤں کھجور کے اس تنے کے پاس یا تو میرا پیغام دے دے گا؟ بس میں جاؤں یا تو میرا پیغام دے دے گا؟ کہنے لگا حضور اگر پیغام سے کام بنتا ہے تو پیغام تو میں دے دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جا کھجور کے اس تنے سے کہہ دے اِنَّا محمد بدعوکا، بے شک تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں، بس یہ پیغام دے۔ یہودی گھر آیا اور کھجور کے خشک تنے کے پاس کھڑے ہو کر کہا ان محمد بدعوکا، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے اللہ کی قسم میرا پیغام دینے کی دیر تھی، کھجور کے خشک تنے میں جان آ گئی، کبھی دائیں ہلا کبھی بائیں ہلا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیوں ہلنے لگا۔ وہ یہودی کہتا ہے کھجور کا تنا اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا تجر عروقہا، یہ قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا تجر عروقہا، اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا کھجور کا تنا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے عزیز جب وہ کھجور کا خشک تنا میرے سونے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور یہودی نے دیکھا، یہودی میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا کہ حضور مان گیا، واقعی آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا۔ میرے عزیز اس سونے نبی کو کائنات کی اللہ کی قسم ہر چیز نے پہچانا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تو جب صحابہ نے مشورہ کر کے منبر بنوایا کہ میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوں اور حضور کی یہ سنت امت کے لیے بھی ضروری ہے، تو صحابہ نے منبر بنوایا، منبر بن کے آ گیا۔ تو جب منبر بن کے آ گیا تو میرے پاک نبی نے اس دن منبر پر خطبہ دیا۔ تو جب میرا سونا نبی منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں کھجور کا خشک تنا رونے لگ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کھجور کا خشک تنا ایسا رویا، ایسے رویا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ جب اونٹنی کا بچہ کہیں گم ہو جائے اور حدیث پاک میں آئے جیسے وہ اونٹنی روتی ہے، وہ کھجور کا خشک تنا اسی طرح رونے لگ گیا، رویا اور میرے پاک نبی نے خطبہ چھوڑ دیا۔ اللہ، میرے آقا اتنے شفیق ہیں، اتنے شفقت فرمانے والے ہیں، میرے سونے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر میرے آقا نے کھجور کے خشک تنے پر شفقت والا ہاتھ رکھا۔
شفقت والا ہاتھ رکھا اور فرمایا کیوں روتا ہے تو؟ عرض کرنے لگا حضور آج میں محروم ہو گیا ہوں، آج میں محروم ہو گیا ہوں، آپ کی پیٹھ مبارک میرے ساتھ لگتی، آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے، میں مزے لیتا، مجھے مزہ آ جاتا، آج وہ مزہ سکون نہیں آیا، آپ کا جسم مبارک میرے ساتھ نہیں لگا، آج وہ سکون نہیں ملا، اس وجہ سے رونے لگ گیا ہوں۔ تو میرے سونے نبی نے اس کھجور کے خشک تنے کو پھر سینے سے لگایا اور وعدہ فرمایا میں تیرے پاس روزانہ آؤں گا، جمعے والے دن بھی تجھے جنت بھی ساتھ لے جاؤں۔ اللہ، تو کھجور کے خشک تنے بھی میرے اور آپ کے پاک نبی کی محبت میں روئے، حضور کے فراق میں کھجور کے خشک تنے بھی رونے لگے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم کائنات کے اندر ایسی کوئی شے نہیں جو حضور علیہ السلام، تو صحابہ کا محبت تو پیار کا تو انوکھا ایک نرالا انداز تھا۔ میرے پاک نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی گھر بھی چلا گیا کرو، گھر بھی جایا کرو۔ حضور اجازت ہے چلا جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں چلے جاؤ۔ میرے آقا آزما رہے تھے کہ کیا کرتا ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے اور پھر واپس مڑے، پھر کہا حضور پھر کس وقت آ جاؤں؟ اللہ، ابھی تک گئے نہیں تھے، تھوڑے چند قدم پیچھے ہٹے پھر دوبارہ آ گئے، کہنے لگے حضور پھر کس وقت آ جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا گئے تو ہو نہیں، آنے کی بات پہلے پوچھ رہے ہو، ابھی گئے تو ہو نہیں اور آنے کی بات پہلے پوچھ رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اب تو چلا جا۔ حضور جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں چلا جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے، درمیان میں ایک پلر آ گیا، کھجور کا خشک